بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کاشتکار بھائیو، آج کا جو ٹاپک ہے وہ کپاس کے حوالے سے ہے کہ اگیتی کپاس جن کاشتکار بھائیوں نے لگائی ہے تو وہ اس وقت پھل پہ آ چکی ہے، یعنی اس نے پہلی ڈوڈی لینی شروع کر لی ہے۔ اور کہیں کہیں پہ جنہوں نے بہت ہی زیادہ اگیتی یعنی کہ فروری میں کاش کی تھی، کہیں کہیں پہ پھول بھی کھلنے شروع ہو گئے ہیں کہ اگر آپ اس سے بھرپور یعنی آپ اس کا جو پہلا پھل ہے اس کو ہی پکا کر مکمل تیار کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کچھ ہدایت ہیں۔ یہ اگر ان ہدایت پہ عمل کر لیں تو آپ ابتدائی سٹیج کے جو پھل ہے اس سے بھرپور پیداوار لے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہے کہ ایک تو آپ نے سکنگ پیسٹ ہے اس کا خیال رکھنا ہے، خاص طور پر جو ہی ڈوڈی لگتی ہے تو ڈسکی کاٹن بگ کا اس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے۔ میں نے کچھ فیلڈ وزٹ کیے تھے تو وہاں پہ واقعی ڈسکی کاٹن باغ نے اس کے اوپر حملہ کیا ہوا ہے، تو ڈسکی کاٹن باغ سے ابتدائی سٹیج پہ پھل گرنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ 2 زہروں کا استعمال کر سکتے ہیں اور بہترین طریقے سے اس کا کنٹرول ملتا ہے۔ پہلے تو میں تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ عام طور پر جو ریکمنڈیشن کا کچھ دوست جو زرعی ماہر ہیں وہ کرتے ہیں کہ کلور پیریفاس اور فپرونل کا مکسچر بنا کر یا اس کا مکسچر بنا بنایا مل جاتا ہے وہ استعمال کریں تو اس سے بھی کنٹرول ملتا ہے۔ واقعی کنٹرول ملتا ہے، لیکن اگر آپ اکیلی کلور پیریفاس 500 ml فی ایکڑ کے حساب سے کریں تو اس سے بھی بہترین کنٹرول ملے گا۔ فپرونل آپ کو علیحدہ سے ایکسٹرا خرچہ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میں اس سے بھی بیسٹ اور آسان اور سستا طریقہ بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے اتنا ہی بلکہ اس سے بھی اچھا کنٹرول ملے گا اگر آپ ٹرائی ایزوفاس کا استعمال کریں تو اس کی صرف 250 ml ہی جو مقدار ہے وہ آپ کی فصل سے ڈسکی کاٹن بگ کا صفایا کر دے گی۔ تجربے کے طور پر اگر کرنا چاہتے ہیں، ٹرائل کے طور پر بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میرا اس کے اوپر فلی اعتماد ہے کیونکہ میں نے خود اس کو کروایا ہے۔ کیونکہ اس دفعہ میں نے بھی اگیتی کپاس لگائی ہے تو اس پہ تھوڑی سی مجھے نظر آئی تھی ڈسکی کاٹن باغ، تو میں نے اس کے اوپر صرف 50 ml فی ٹینکی کے حساب سے ٹرائی ایزوفاس کا استعمال کیا تو ٹھیک 2 سے 3 گھنٹے کے اندر ہی ڈسکی جو کاٹن باغ ہے وہ مر کر نیچے گر جاتی ہے اور آپ کو کھیلیوں کے اندر یا پتوں کے اوپر مری ہوئی نظر آتی ہے۔ تو ان دونوں زرعی ادویات میں سے کوئی بھی زہر آپ استعمال کر کے ڈسکی کاٹن باغ کو ضرور کنٹرول کریں، کیونکہ اس کے کنٹرول کے بغیر آپ کا جو ابتدائی پھل ہے وہ تیار نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ابتدائی پھل کے کیرے کی جو سب سے بڑی وجہ بنتی ہے وہ ڈسکی کاٹن باغ بنتی ہے۔ تو لہٰذا ڈسکی باغ کاٹن کو ضرور کنٹرول کریں۔ اور دوسرے نمبر پہ کہ کچھ ذمہ دار بھائیوں نے ابھی کپاس تقریباً 1.5 فٹ کے قریب پہنچ چکی ہے لیکن ابھی تک فاسفورسی کھاد کا استعمال نہیں کیا، صرف نائٹروجن پہ گزارا کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی فاسفورسی کھاد ضرور استعمال کریں۔ اور اس سٹیج پہ اگر لیٹ ہو گئے ہیں، جن دوستوں نے 20-25 دن یا 15 دن کی فصل پہ استعمال کر لیا تھا وہ تو بہت اچھی بات ہے، ان کی فصل کا جو پھل ہو وہ بہت مضبوط ہوگا اور وزندار ہوگا۔ جن کاشتکار بھائیوں نے ابھی تک فاسفورس کا استعمال نہیں کیا تو اس کے لیے اب ڈی اے پی یا نیٹروفاس پہ نہ جائیں بلکہ ایم اے پی پہ جائیں، 1261 جو ہے اس کو استعمال کریں، یا آپ جو سلفو یوریا ہے جس کو 1744 بھی کہتے ہیں یا 1344 بھی کہتے ہیں وہ استعمال کریں، تو اس کا 12.5 کلو 1 ایکڑ کے لیے استعمال کریں اور 10 دن کے وقفے کے بعد دوبارہ 12.5 کلو، تو آپ کو علیحدہ سے فاسفورس یعنی کہ نیٹروفاس یا ڈی اے پی کا استعمال کیے بغیر ہی اتنی ہی پیداوار ملے گی جتنی آپ ڈی اے پی استعمال کر کے یا نیٹروفاس استعمال کر کے۔ لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ فوری طور پر پودے کو اویلیبل ہوتی ہے، جیسے یوریا لگتی ہے یہ اتنی تیز ہے کیونکہ یہ تیزابی کھاد ہے، اور جو تیزابی کھاد کوئی بھی ہے وہ فصل کو جلدی اویلیبل ہو جاتی ہے جس سے پودا اپنی پرفارمنس بڑھا دیتا ہے۔ تو لہٰذا جن دوست بھائیوں نے کسان دوست بھائیوں نے ابھی تک فاسفورس نہیں استعمال کی تو وہ 1261 یا سلفو یوریا اس کا استعمال کر کے اپنی فصل کی پیداوار کو محفوظ بنا لیں۔ تو یہ 2 میسج تھے آج ذمہ دار بھائیوں کے لیے، یہ 2 کام آپ ضرور کر لیں، ابتدائی سٹیج کے جو پھل سے آپ بھرپور پیداوار لے لیں گے۔ تو آج کے میسج ذمہ دار بھائیوں کے لیے اتنا ہی۔ مزید نئی معلومات حاصل کرنے کے لیے کسان دوست ٹیکنالوجی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں تاکہ ہر آنے والی نئی زرعی معلومات آپ کو بر وقت ملیں۔